اہم خبر شامل کریں۔ اسلام آباد میں پراپرٹی پر بھاری ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ یہ خبر آپ نے سنی اور یہ ٹیکسز اب اسلام آباد پہ لاگو ہو چکے ہیں۔ بجٹ سے پہلے بڑا دھماکہ کیا گیا ہے۔ پاکستان پراپرٹی کی گرتی ہوئی مارکیٹ پر ایک اور خودکش دھماکہ کیا ہے حکومت نے، اور آپ نے دیکھ لیا۔ یہ بڑی خبر ہے آج کی آپ سب لوگوں کے لیے کہ پاکستان پراپرٹی پر 35% اضافی ٹیکسز عائد کر دیے گئے ہیں۔ پراپرٹی پر بھاری ٹیکس جو ہے وہ عائد کر دیا گیا ہے۔ مختلف سیکٹر اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں پلاٹس پر سالانہ بھاری ٹیکس جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں پراپرٹی پر بھاری ٹیکس عائد کرنے کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس میں شہزاد ٹاؤن، مارگالہ ٹاؤن اور راول ٹاؤن میں 140 اسکوائر یارڈ تک جو پلاٹس ہیں ان کے اوپر 24,000 ٹیکس جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے۔ اسی طرح 8 کنال سے لے کر جو ہے وہ مختلف جو فارم ہاؤس ہیں ان پر 1,80,000 روپے پراپرٹی ٹیکس عائد کیا گیا ہے، اور 90 سے 120 کنال تک کے جو فارم ہاؤسز ہیں ان پر 4,42,000 روپے جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کمرشل ایریاز میں پراپرٹی گراؤنڈ فلور اور دیگر جو اپارٹمنٹ ہیں ان پر 32 روپے ٹیکس عائد کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیسمنٹ ہے اس میں پر اسکوائر جو ہے وہ 22 روپے فٹ جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول پمپ اور سی این جی اسٹیشن پر اسکوائر یارڈ 180 روپے ٹیکس لاگو کیا گیا ہے، اور اس تمام تر جو یہ ٹیکس نیا لگایا گیا ہے اس کا ایم سی آئی کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پراپرٹی پر اضافی ٹیکسز کا بوجھ آئی ایم ایف نے ڈھال دیا ہے، اور یہ پراپرٹی ٹیکسز اب ایڈوانس ٹیکس کی مد میں جمع کروائے جائیں گے، اور یہ ایڈوانس ٹیکس 35% لاگو کیا گیا ہے، اور اسلام آباد میں اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، یعنی کہ اسلام آباد میں یہ بجٹ سے 1 ماہ پہلے ہی لاگو کر دیا گیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 5 کروڑ روپے تک کی لمٹ کی پراپرٹی کوئی بھی نان فائلر خریدے گا تو وہ کتنے ٹیکسز ادا کرے گا۔ کوئی بھی نان فائلر 5 کروڑ روپے تک کی لمٹ کی پراپرٹی خریدے گا تو اسے ایڈوانس ٹیکس کی مد میں 6% ٹیکسز ادا کرنے پڑیں گے، اور اگر کوئی فائلر 5 کروڑ روپے تک کی لمٹ کی پراپرٹی خریدے گا تو اسے ایڈوانس ٹیکس کی مد میں صرف 3% ٹیکس ادا کرنا پڑیں گے۔ 5 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ روپے تک کے درمیان کوئی بھی نان فائلر پراپرٹی خریدے گا تو اسے 12%، اور کوئی بھی فائلر پراپرٹی خریدے گا تو اسے 4% ٹیکس ادا کرنا پڑیں گے، جبکہ 10 کروڑ کی لمٹ کو چھونے والی پراپرٹی کوئی بھی فائلر خریدے گا تو اسے 6% ٹیکس، اور کوئی بھی نان فائلر خریدے گا تو اسے 35% ٹیکس ادا کرنا پڑیں گے۔ یہ ہیں وہ گائیڈ لائنز جو آئی ایم ایف کی طرف سے آئی ہیں، اور ان گائیڈ لائنز کا ہم کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ بہت سارے یوٹیوبرز نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک بہت بڑی ایمنسٹی اسکیم آ رہی ہے، ایمنسٹی اسکیم کے بارے میں باقاعدہ سے ویڈیوز بھی بنائی تھی، اور ہم پہلے دن سے اس بات سے ایگری نہیں تھے کہ پاکستان پراپرٹی پہ کوئی بھی ایمنسٹی اسکیم آئے گی۔ حالانکہ وزیر خزانہ نے باقاعدہ سے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ جب تک ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں موجود ہیں اس وقت تک ہم پاکستان میں کسی قسم کی کوئی بھی ایمنسٹی کسی بھی سیکٹر کو نہیں دے سکتے۔ اس کے باوجود کچھ ریئلٹرز، کچھ یوٹیوبرز نے ویڈیوز بنائی اور اس میں باقاعدہ سے یہ ذکر کیا گیا کہ پاکستان پراپرٹی کو ایک بڑی ایمنسٹی اسکیم ملنے جا رہی ہے، اور وہ ایمنسٹی اسکیم آج ہمیں خبر ہوئی کہ 35% اضافی ٹیکس لاگو کر دیے گئے ہیں، اور یہ جو 35% اضافی ٹیکسز لاگو کیے ہیں اب یہ پاکستان ریئل اسٹیٹ کے لیے ایک بڑا بوجھ بن گئے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مری، نتھیا گلی، پنجاب، سندھ، کے پی کے میں بھی لاگو ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم تفصیلات مختلف جرنلسٹ سے اور مختلف لوگوں سے ہم نے اکٹھی کی ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابھی کراچی میں یہ ٹیکسز عائد نہیں کیے گئے، ابھی سندھ کے کسی حصے میں یہ ٹیکسز عائد نہیں کیے گئے، ابھی کے پی کے میں یہ ٹیکسز عائد نہیں کیے گئے، نہ ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، ابھی پنجاب میں یہ ٹیکسز عائد نہیں کیے گئے، نہ ہی ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اور نہ ہی ابھی کوئٹہ بلوچستان میں ان ٹیکسز کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی ان ٹیکسز کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اور گلگت بلتستان میں بھی ان ٹیکسز کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ پاکستان پراپرٹی کا وہ شعبہ جو اس سے پہلے پس کے رہ گیا تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 اپریل 2022 رجیم چینج کے بعد پاکستان پراپرٹی کریش ہو گئی تھی، اور پاکستان پراپرٹی 70% کریش ہوئی تھی۔ سال 2023 بھی برا ترین سال تھا، اور سال 2024 اس سے بھی زیادہ برا ترین پراپرٹی کے لیے تھا۔
کہ اب سال 2024-2025 میں ہیوی ٹیکسز پاکستان پراپرٹی پہ لاگو کر کے جو بچی کھچی سیل تھی یا بچا کھچا جو بے گھر انسان پاکستان میں پراپرٹی خریدتا تھا اس کو بھی مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ ہم ان ٹیکسز کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پراپرٹی کو مکمل طور پہ بیک سٹیپ پہ جا کے چھوڑ دیا گیا ہے، اور موجودہ حکومت نے جس طرح سے جو پاکستان میں مہنگائی کو بڑھایا اور پھر اس کے بعد مہنگائی 38.5% پہ گئی، وہاں سے کم ہوئی، بیک آتے 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 انفلیشن ریٹ پاکستان میں 15% پہ پہنچا، اس کے باوجود بھی جو انٹرسٹ ریٹ تھا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے منجمد کیا ہوا ہے 22% پہ، وہ نیچے نہیں آیا۔ کاروبار کے لیے موجودہ حکومت نے سازگار حالات نہیں بنائے اور ابھی تک انٹرسٹ ریٹ 22% پہ منجمد کر کے رکھا ہوا ہے، اور لوگوں نے ڈر کے مارے، خوف کے مارے بزنس میں پیسہ لگانے کے بجائے بینکوں میں پیسہ ڈیمپ کیا ہوا ہے۔ اس حکومت کا اگر یہ کہا جائے کہ یہ بینک مافیا ایک حکومت ہے تو میرے خیال میں اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس حکومت نے 22% پہ انٹرسٹ ریٹ کو فریز کر کے اس کے بعد 22 فریز کر کے انٹرسٹ ریٹ کو فریز کر کے تو پاکستان میں کاروبار مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ انویسٹر اپنا پیسہ بینکوں میں رکھے ہے، ہوئے ہے، کیونکہ بالکل سیف ان کی منی بینک میں پڑی ہے اور انہیں 22% انٹرسٹ ریٹ مل رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں کاروبار کی کنڈیشن ایسی ہے کہ کوئی بھی انویسٹر اس وقت پیسہ انویسٹمنٹ بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایک تو انفلیشن کا ریٹ اور دوسرا پاکستان میں بائنگ پاور جس طرح سے ختم ہوئی ہے، اور تیسرا ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے پاکستانی حکومت بالکل ہی عوام سے الگ تھلگ لا تعلق ہو کے بیٹھ گئی ہے، اور تمام تر کاروبار ہم نے دیکھا کہ بند ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی ڈیوریشن میں ہم نے ایک اچنبے کی بات دیکھی، سبزی کے ٹھیلے والے کا کاروبار بند ہے، کریانہ سٹور والے کا کاروبار بند ہے، گاڑی والے کا کاروبار بند ہے، پراپرٹی والے کا کاروبار بند ہے، ٹیکسٹائل کا کاروبار بند ہے، اور اس کے علاوہ سریا، سیمنٹ، ہر قسم کا کاروبار بند ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج ہوا کی طرح اوپر جا رہی ہے، آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ پتہ نہیں سٹاک ایکسچینج کو کہاں سے پہیے لگائے گئے، کہاں سے سٹاک ایکسچینج کے پیچھے سے راکٹ لگایا گیا اور اسے ہوا سے اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں تو چینی آٹا چاول بیچنے والے بھی بیچارے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر سٹاک ایکسچینج کیسے اوپر جا رہی ہے؟ جب ملک میں بزنس مکمل طور پر ٹھپ ہو گیا، بند ہو گیا، اور اس کے بعد بھی آپ کو سٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ٹیکسز کا بوجھ جو آج پاکستان ریئل اسٹیٹ پہ ڈالا گیا ہے، اس کے بعد پاکستان ریئل اسٹیٹ مکمل طور پہ کریش کر کے رہ چکا ہے، اور اس کے بعد پاکستان ریئل اسٹیٹ میں جو بچا کھچا بزنس تھا، جو بچے کھچے آفس تھے، جو بچی کھچی کمپنیاں تھی، وہ سب کی سب بند ہو جائیں گی۔ یہ ٹیکسز کا جو اتنا بڑا بم آج بلاسٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد پاکستان ریئل اسٹیٹ جو پاکستان کا سب سے بڑا بزنس سیکٹر تھا، اس کو مکمل طور پہ شہباز شریف کی حکومت نے مخدوش کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ۔